وہ نہ ہو اور ہم اس قسم کا الیکشن ریفارمز کریں جس کے نتیجے میں ہم سب کہہ سکیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کیے جاتے ہیں اس ملک میں. اس کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ کیس آنے والے گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں گے. انشاءاللہ تعالی میں وہاں خود جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپین لیڈ کروں گا. اور انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے الیکشنز وہ شروعات ہوں گے، وہ شروعات ہوگا جہاں سے ہم صاف اور شفاف غیر متنازع الیکشنز کی طرف بڑھ سکیں گے. اور جو آج نہیں تو کل جنرل الیکشنز ہونے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اگر ساری سیاسی جماعتوں الیکشن ریفارمز پہ کام کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی صاف و شفاف ہو. Before I take your questions, مجھے یہ موقع دے کہ میں اپنے جو گلگت بلتستان کے کینڈیڈیٹس ہیں، ہم نے کچھ پینڈنگ رکھے ہیں لیکن جن کے ہم نے فیصلے کیے ہیں، میں آپ کے تھرو ان کا کینڈیڈیسی کا اعلانات کرنا چاہوں گا. گلگت بلتستان LA1 گلگت 1 سے ہمارا کینڈیڈیٹ میرا پارٹی پریزیڈنٹ امجد حسین ایڈوکیٹ ہوگا. امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم وہاں اس کا قیادت کر رہا ہے. ہمارا جو موومنٹ وہاں رہا ہے گلگت بلتستان کے عوام کا حقوق کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم، اس پہ اگین دوسرا وزیر بات کر رہا ہے تو اس کا بھی مذمت کر دے، ورنہ میں اگر اس قسم کی باتیں شروع کروں تو یہ بہت دور تک چلے جائے گا. اس موقع پہ گندھاپور صاحب مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ صاف و شفاف الیکشنز وہ کروائیں گے، جس پہ میں نے جنرل فیض صاحب کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے نہیں اس کی طرف دیکھوں گا کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز وہاں ہوتے ہیں یا نہیں. وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ کے لیے ایک اشارہ تھا جو آپ کو بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا، ان کو بھی سمجھ آ چکا ہوگا. افسوس کے ساتھ کہ گندھاپور صاحب کے سمجھ میں نہیں تھا. اس کا ہاتھ میں کیا ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو گلگت بلتستان میں. مگر میں اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا، لوگ ہم اپنا یہ ایک جو مجھے پازیٹیو ایک آپ کہہ دے میسیج یا ایک انڈیکیشن اس میٹنگ سے جو نکلا کہ وہ سارے قیادت کے سامنے یہ بات پہ ہم اگریڈ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونا چاہیے گلگت بلتستان میں اور آگے جا کے. اگر ہم اگری نہیں ہو سکتے کہ ماضی کے الیکشنز میں کیا ہوئے، ہم اس پوائنٹ پہ اگریڈ ہے کہ جی بی کے الیکشنز کو صاف و شفاف ہونے چاہیے، آگے جا کے ہمارا الیکشنز کو صاف و شفاف ہونے چاہیے. اور جنہوں نے یہ بات کیا ہے اس میٹنگ میں، آئی ٹیک دیم ایٹ دیئر ورڈ. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف میں ایک دن کا فرق نہیں، ایک لہجہ میں بھی فرق نہیں، اور ایک دن کے لیے ہم خاموش بھی اس پہ نہیں ہوئے ہیں. یہ نظریہ جو ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے آج تک چل رہا ہے، اور ہم بہت ہی خوش ہیں کہ اس پہ اس قسم کا نیشنل کنسنسس بنا ہے. جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نواز شریف صاحب کے ساتھ 2006 میں اس قسم کے ایشوز پہ کنسنسس بنایا، ہم خوش ہیں کہ اس وقت بھی ہم اس قسم کے ایشوز پہ کنسنسس بنا رہے ہیں. ہم سب جماعتوں کا جو اس APC میں بیٹھے تھے وہ ہمارا ایک جوائنٹ اعلامیہ ہے جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ سب کو سنایا ہے. وہ ہم سب کا موقف ہے. جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوگی، میں جانتا ہوں کہ چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، یا جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا جماعت ہے، ہم
نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ ایک سیریسنس کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک اپنے ملک کے مفاد کے لیے اپنے سیاسی سیکریفائس کر سکتے ہیں، لیکن ملک کا مفاد کو سیکریفائس نہیں کر سکتے ہیں. اس ملک کا بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن ہر موقع پہ تیار رہا ہے، چاہے وہ کشمیر کا پوائنٹ ہو یا کوئی دہشت گردی کا حملے ہو. پاکستان کے اپوزیشن اس پوائنٹ پہ پیچھے نہیں ہٹے. پاکستان کا وزیر اعظم اتنا مچور نہیں ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ اپنا انا کو سائڈ پہ رکھ کے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے اپنے باقی ساری جماعتوں سے نہیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے، تاکہ آپ اس قسم کے کنسنسس بنا سکتے ہیں. گو عمران گو تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، ایک دن کا ہم نے یہ بیانیہ یہ موقف نہیں چھوڑا کہ یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اس کا جو نقصان اس کا نااہلی کی وجہ سے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ عہدہ سنبھالے، یہ وہ کام کرے. جو بندہ کشمیر کے پہ سینسس نہیں بنا سکتا، جو بندہ نیشنل سیکیورٹی پہ اپنا اپوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، مگر مودی کو فون کال کرنا اور مس کال کرنا اس پہ کوئی ایشو نہیں تھا، وہ کیسے اس ملک کو چلائیں گے؟ ہم نے اپنے دور میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جب میریٹ پہ حملہ ہوا تھا، اپوزیشن کو دعوت دیا کہ کیبنٹ میں آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو بریفنگ دے دیتے. یہ ہمارا آپس میں سیاسی اختلافات تو چلتا رہے گا، لیکن جب پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز آئیں گے، فارن پالیسی ایشوز آئیں گے، ہمیں ایک موقف بنا کے باہر لے کے جانا پڑے گا. اور اس میں اس وقت جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کو جانا پڑے گا. گو عمران گو تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، ایک دن کا ہم نے یہ بیانیہ یہ موقف نہیں چھوڑا کہ یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اس کا جو نقصان اس کا نااہلی کی وجہ سے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ عہدہ سنبھالے، یہ وہ کام کرے. جو بندہ کشمیر کے پہ سینسس نہیں بنا سکتا، جو بندہ نیشنل سیکیورٹی پہ اپنا اپوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، مگر مودی کو فون کال کرنا اور مس کال کرنا اس پہ کوئی ایشو نہیں تھا، وہ کیسے اس ملک کو چلائیں گے؟ ہم نے اپنے دور میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جب میریٹ پہ حملہ ہوا تھا، اپوزیشن کو دعوت دیا کہ کیبنٹ میں آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو بریفنگ دے دیتے. یہ ہمارا آپس میں سیاسی اختلافات تو چلتا رہے گا، لیکن جب پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز آئیں گے، فارن پالیسی ایشوز آئیں گے، ہمیں ایک موقف بنا کے باہر لے کے جانا پڑے گا. اور اس میں اس وقت جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کو جانا پڑے گا. وہاں جو ان کے سیاسی مطالبات ہے، آئینی مطالبات ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ گلگت 1 سے ہمارا کینڈیڈیٹ بنے گا. GBLA 2 سے، گلگت 2 سے میرا تنظیم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ جمیل احمد صاحب گلگت 2 سے انشاءاللہ تعالی میرا پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 3 سے انشاءاللہ ہمارا آفتاب حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. 1-2 سیٹس پینڈنگ ہیں. پھر GBLA 6 میں ظہور کریم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 7 اسکردو 1 سے ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا وفادار اور سینئر رہنما، جو نہ صرف میرے ساتھ کام کیا ہے، شہید بی بی کے ساتھ کام کیا ہے، سید مہدی شاہ صاحب ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 8 سے اسکردو 2 سے محمد علی شاہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 9 سے
اسکردو 3 سے وزیر وقار ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. جی بی ایل اے 10 سے اسکردو 4 سے وزیر محمد خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. جی بی ایل اے 12 سے اسکردو 6 سے عمران ندیم ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. اور استور سے جی بی ایل اے 13 سے عبد الحمید ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. ڈیامیر سے جی بی ایل اے 15 سے بشیر خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. جی بی ایل اے 16 سے ڈیامیر 2 سے حاجی دلبار خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. جی بی ایل اے 17 سے ڈیامیر سے عبد الغفار خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا.